نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لكل شيء زوج. قرآن کی آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کا ایک جوڑا ہے. لکل شیء زوج، جو کچھ بنایا گیا ہے ہر چیز کا ایک جوڑا. زوج، جوڑے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ ہر چیز الگ سے اپنے وجود میں ناقص، اس کو پورا کرنے کے لیے کوئی دوسری چیز موجود ہے. مثلا کوئی بھی چیز لے لو، پانی ہے، پانی میں کھانا پکتا ہے، مگر کھانا پک نہیں سکتا اگر آگ نہ ہو. اکیلا پانی جو ہے کافی نہیں ہے. آگ اگر آزاد کر دی جائے صحیح تو سب کو جلا کے ختم کر دے. اگر پانی نہ ہو تو پھر آگ بھی مصیبت بن جائے. ایک مذکر ہے، ایک مؤنث ہے. جنڈر سب میں، جانوروں میں، آدمی ہو یا جانور ہو یا کوئی بھی ہو، وہ جوڑا کہلاتا ہے. مذکر ہے اور مؤنث ہے، دونوں مل کر کے تب جا کر کے وہ اپنا کام کر سکتے ہیں. الگ الگ دونوں نہیں کچھ کر سکتے. تو ایک دوسرے کے وہ زوج ہوئے، اسی لیے زوجہ ایسی ہے کہ ہر چیز الگ سے جو ہے وہ اپنی جگہ پر مکمل نہیں ہے. اس کو مکمل کرنے کے لیے کوئی دوسری چیز بنی ہے. دونوں مل کر کے تب جا کر کے وہ اپنا پورا کام کرتے ہیں. جب ایسا ہے تو اس پوری دنیا کو دیتی ہے. یہاں ہر آدمی عقل یہ کہتی ہے کہ جو آدمی زیادہ اچھا ہے، زیادہ سچا ہے، زیادہ ایماندار ہے، زیادہ خوبیوں والا ہے، اس کو یہاں زیادہ حصہ ملنا چاہیے، آرام کا اور اس کا بدلہ اس کو زیادہ اچھا ملنا چاہیے. مگر یہ ضروری نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں گے کہ بہت ایماندار نیک اور سچا آدمی وہ تکلیف میں گزر کر رہا ہے، یا ڈاکو ہے، چور ہے، رشوت خور ہے، کیا ہے، بھرا ہوا ہے اس کے پاس. تو مطلب یہ ہوا کہ اس دنیا میں انصاف نہیں ہوا، جو ہونا چاہیے وہ نہیں ہوا. اس اعتبار سے یہ پوری دنیا ناقص ہے اپنے وجود میں. جب ایسا ہے تو ایسا ہونا چاہیے کہ جہاں اس کو اپنے کام کا پورا بدلہ مل سکے، اپنے عمل کا پورا مل سکے. لیکن ملتا ہے کچھ یہاں بھی، ایسا نہیں ہے، لیکن مکمل نہیں ہوتا. تو پورا بدلہ ملنے کے لیے بھی کہاں ملے گا؟ اس معلوم ہے کہ یہ دنیا بھی جو ہے انکمپلیٹ ہے، ناقص ہے. کیونکہ ضروری نہیں کہ ہر آدمی کو اپنے کام کا پورا بدلہ مل جائے. تو ایک ایسی دنیا ہونی چاہیے جو اس کی اس کمی کو پورا کرے. وہ آخرت کی دنیا کہلاتی ہے. اور اسی لیے پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے لِیَبْلُوَکُمْ أَيُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَیَاةَ لِیَبْلُوَکُمْ أَيُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ ہم نے موت بھی بنایا اور زندگی بھی بنایا تاکہ یہ پتہ لگ سکے کہ کس نے اچھا عمل کیا. تو جس نے اچھا عمل کیا ہے اس کو اچھا بدلہ ملے گا، اور جس نے برا عمل کیا ہے تو اس کو اس کی پوری سزا اس کو ملے گی. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. تو اب معلوم ہوا کہ اس پوری دنیا کا جو نظام دیکھیے سائنٹفک طریقے سے کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جس کا جوڑا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم جنس بھی ہے مگر اس کا اپوزٹ ہے جو موجود نہ ہو. اگر سختی ہے تو نرمی بھی ہے. کیونکہ اگر آپ کو ایک دیوار میں کھیل ٹھوکنی ہے کوئی کام کے لیے
تو دیوار اس کے مقابلے میں نرم ہی چاہیے تاکہ کیل اس میں جا سکے. یہ کہا تھا اس لیے گرمی بھی ہے اور سختی بھی. تو اس طرح سے اگر اب تو سائنس سے بھی بات کا پتہ لگ سکتا ہے. سائنس میں بھی یہ ہے اچھی طرح سے معلوم کر لیا. میں نے کوئی کتاب میں پڑھا تھا, سائنٹسٹ کا نام بھی بعض لوگوں کا, وہ کہ یہ اس دنیا میں اس طرح کا وجود اس طرح سے چیزیں بنائی ہوئی ہیں کیا ہے کہ ہر ایک کا اس کا جوڑا موجود ہے. ہر ایک کو اس کو کمپلیٹ کرنے والی چیز موجود ہے, جوڑا موجود ہے. یہ گیا اس قرآن کی اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اب اس زمانے میں جب نہ سائنس تھی, نہ کوئی پتہ لگانے کی چیز تھی, نہ کوئی انالیسس کرنے والے کچھ بھی نہیں تھا. اس زمانے میں یہ بات قرآن میں یہ بات کہی گئی کہ لکل شیء زوج, پوری کائنات میں ہر چیز کا ایک جوڑا کس طرح سے ہے وہی, یہ وہی کہہ سکتا ہے جیسے اس کو بنایا ہے. اب سائنس نے اپنے تجربات سے اور چیزوں سے لے کر کے اس نے پتہ لگا کیا ہے. تو اس کو جو قرآن کو ماننے والا ہے, اللہ کو ماننے والا ہے, تو اس کو تو تجربے کی ضرورت نہیں ہے. اس کو معلوم ہے کہ ہاں بے شک ایسے ہی. لیکن یہ جب ہے تو اس کا دنیا میں اس کا ثبوت تو ملنا ہی چاہیے. اب اس کو ثبوت ملتا ہے تو اس کے لیے یہ ثبوت مل جاتا ہے, یقین کا پکا ہو جاتا ہے کہ کلام اللہ ہی کا ہے, جس نے بنایا اس کا ایمان اس طرح سے ہو جاتا ہے. اب جس کا نہ ہو تو اس کو نہیں معلوم ہوگا, جتنا سائنس بتایا تھا کہ اتنا معلوم ہو, پھر کچھ بتائے گی تو پھر معلوم ہوگا کہ اس نے سوچا تھا تو غلط ہو گیا. پہلی بار غلط ہو گئی, اب یہ ہے اس کا جیسا ہوگا وہ ایسا کہتا ہے. تو ہمیں ایسا نہیں کہ ہم سائنس کی ہر بات کو مان لیں گے, بلکہ یہ ہے کہ سائنس جب ہماری بات کو مان لے گی تو ہم کہیں گے کہ ہاں نہیں سکتے. سائنس بھی آخر کار ماننے پر مجبور بھی ہے, وہ بھی مجبور بھی ہے. تو ایک طرف اس سے کہاں یہ پتہ کرتا ہے کہ کلام جو ہے قرآن کی یہ بات یہ کسی آدمی کی بنائی ہوئی نہیں ہو سکتی. یہ اسی کا کہنا ہے, اسی کا قول ہے جس نے اس پوری کائنات کو بنایا اور جس نے سب کو بنایا. اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ دنیا چونکہ ناقص ہے, کیونکہ یہاں ضروری نہیں کہ ہر آدمی کو اس کے اعمال کا صحیح پورا بدلہ مل سکے. تو اصل یہ کہتی ہے کہ اس نے جب بنایا ہے تو اسے اس کے عمل کا پورا بدلہ بھی ملنا چاہیے, دینا چاہیے. تو اس کے لیے انتظار کرنا پڑتا ہے. یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ بدلہ کے لیے دن مقرر ہے, اس لیے سارا بدلہ یہاں نہیں دیا جاتا, کیونکہ اس کا اللہ تعالیٰ نے پہلے سے وعدہ کر لیا ہے. ایک دن ایسا آئے گا کہ یہاں سب کا عمل نامہ سامنے آ جائے اور سب دیکھ لے گا, اس کے ہاتھوں میں دے دیا جائے گا کہ دیکھو تمہارا یہ عمل نامہ, اور اس کو اقرار کرنا پڑے گا کہ ہاں بے شک ہے. تو یہ تو کہا جب بے شک ہے تو پھر اسی کے حساب سے تم کو اس کا بدلہ ملے گا. تو اس کا سزا ہوگی یا جزا ہوگی, جو بھی ہو ملے گی. تو یہ جو مطلب ایک ایسی بات ہے, لکل شیء زوج, لکل شیء زوج 3 لفظوں میں. ان 3 لفظوں میں پوری کائنات کا فلسفہ طے کر دیا. اب جتنا بھی آپ اس کو مطالعہ کیے دیکھیے, ہمارے علماء اس وقت نہیں پہنچ سکے تھے. وہ ترجمہ ہم نے پڑھا دیکھا تو انہوں نے لکھ دیا کہ طرح کی چیز ہے, لکل شیء زوج طرح کی کیا ہے. وہ اس بات کو نہیں کہا سکا کہ لکل شیء زوج یعنی ہر چیز کا ایک جوڑا ہے اس طرح سے جو ہر چیز کا بھی موجود ہے اس کائنات میں. تو یہ نرمی ہے تو سختی ہے, پھول ہے تو کانٹا ہے, آگ ہے تو پانی ہے. یعنی کوئی بھی چیز اس طرح سے آپ بنائیے تو آپ کو یہ ایسے ہی ملے گا کہ ہر چیز الگ الگ سے اپنے وجود میں ناقص ہے. اس کو پورا فائدہ اٹھانے کے لیے اس سے کوئی دوسری چیز موجود ہے. جب اس کو دونوں کو آپ ایک ساتھ لے آئیے تو اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے. ہر چیز میں آپ لوگوں کو نظر ڈالیے اور یہ تو آپ کو پتہ رہے گا. اب ایک ایسی بات ساری کائنات کے ذرے ذرے سے لے گئے اور جب کچھ یہ
بتا دیا ہے، تو یہ وہی کہہ سکتا ہے جس نے اس کائنات کو بنایا اور اس کی فطرت بنائی، اس میں جو کچھ کیا. لکل شعیل زوج، ان لفظوں میں مختصر طریقے سے میں نے یہ بات کی، ورنہ جتنا زیادہ آپ اسٹڈی کیجیے چیزوں کے بارے میں سائنٹفک طریقے سے کیا گیا تو آپ کو پتہ لگے گا کہ لکل شعیل زوج کی دلیل ملتی چلی جائے گی، دل سے ملتے جائے گی لکل شعیل زوج. بس یہی بات یہی تھی اس پر تمام علیہ اللہ مصطفیٰ سید محمد علیہ شریف. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. یہ سورہ فاتحہ خود اپنی جگہ پر ایک بہترین دعا ہے. صلی اللہ تعالیٰ خیر محمد